اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے، ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکو۔ دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے، بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں، یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا۔ اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا، لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے۔ اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے، کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے ہے، اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے، تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی، یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے، انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے، تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا وہ تخت حکومت ہے، اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی، اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا ہے۔ آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اسی طریقے سے اللہ کون ہے، تو اس میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا ہے، ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے، اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے، 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر۔ سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے۔ وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، وہ ساتھ ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے۔ پریشان۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لعلکم،
اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہیں، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں.